खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये पुरअसरार कहानी हमें भेजी है ज़ैन अली ने, जिनका ताल्लुक़ जेलम पाकिस्तान से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और पिछले 8 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, मगर वो एक रात मैं आज तक नहीं भूला हूँ और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊँगा। ये बात आज से ठीक 6 साल पहले की है। मैं दिन में स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड था और शाम को टैक्सी चलाकर अपना गुज़र बसर किया करता था। एक रात मैं टैक्सी चला रहा था, रात काफ़ी हो गई थी तो सोचा कि घर की तरफ निकलता हूँ कि अचानक मुझे एक फैमिली ने रुकने का इशारा किया। उनको मीरपुर जाना था, जो कि जेलम से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर था। मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि इस वक्त जाने का मतलब था आधी रात को वापस आना, मगर उन लोगों ने बहुत इसरार किया कि उनके किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है और मैं उनको छोड़ दूं, क्योंकि रात के वक्त ज़्यादातर टैक्सी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब उन्होंने इंतकाल की मजबूरी बताई तो मैंने उनको बिठा लिया। टाइम कोई रात के 12-12:15 हो रहे होंगे। उस फैमिली में 2 औरतें थीं, एक बच्ची थी और एक आदमी था। हम अपने रास्ते की तरफ गामजन थे। सफ़र तकरीबन आधे से ज़्यादा गुजर चुका था। रोड भी तकरीबन खाली था। पहले तो सब बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, मगर फिर मैंने ही उस आदमी से बातें करना शुरू कर दी कि आप लोग इतनी इमरजेंसी में जा रहे हैं, आखिर किसकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने बताया कि हमारे बहुत अजीज़ कज़न थे, उनकी अचानक डेथ हो गई। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक मेरी टैक्सी के आगे से कोई चमकदार चीज़ बहुत स्पीड में गुजरी। मैंने फ़ौरन टैक्सी रोक दी। रोड के दोनों तरफ दरख्त और झाड़ियाँ थीं। मेरे अलावा उन सब ने भी उस चीज़ को देखा था जो रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरी थी। हम सब एकदम से हैरान हो गए कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो इतनी स्पीड में गुजरी। वो औरतें कहने लगीं कि भाई देखभाल के चलाएं। मैंने उनसे कहा कि मेरी स्पीड तो मुनासिब है और रोड भी खाली था, आखिर पता नहीं क्या था ऐसा। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और हम फिर से मंजिल की तरफ गामजन हो गए। मैं और वो फैमिली मुसलसल उसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वो क्या था। पीछे बैठी एक लेडीज़ ने आयतल कुर्सी पढ़ी और कहा कि अल्लाह पाक हिफाजत करेंगे, और दोबारा सब नॉर्मल हो गया। कुछ आगे बढ़े होंगे कि मेरी गाड़ी ने ज़ोर से झटका लिया और बंद हो गई। ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ज़ोर से गुजरी हो। मैं फ़ौरन गाड़ी से उतरा तो साथ ही वो आदमी भी जो मेरे साथ बैठा था नीचे उतर गया। जब हमने आगे पीछे देखा तो वहाँ कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं था। हमें बड़ी हैरानी हुई कि अगर यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, तो गाड़ी ने ज़ोर से झटका क्यों लिया, जबकि रोड तो क्लियर था। अचानक मेरी नज़र आगे टायर पर पड़ी जो कि पंक्चर हो चुका था। मैंने उस फैमिली को बताया कि टायर पंक्चर हो गया है, तो वो लोग भी परेशान हो गए कि इतनी रात का वक़्त, ऊपर से सुनसान रोड है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप लोग फ़िक्र मत करें, मैं टायर चेंज कर देता हूँ। खुशकिस्मती से मेरे पास एक एक्स्ट्रा टायर था। वो पूरी फैमिली कार से उतर गई और मैं टायर चेंज करने लगा। वहाँ का माहौल अजीब ही था। रोड के दोनों तरफ दरख्त और झाड़ियाँ, और हमारे अलावा कोई नहीं था वहाँ पर। वक्त भी अच्छा खासा हो चुका था। अभी मैं टायर चेंज कर ही रहा था कि हमें झाड़ियों की तरफ से कुछ हलचल होती सुनाई दी। मैं और वो आदमी फ़ौरन आगे पीछे देखने लग गए कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लग गई। मैंने उस फैमिली को कहा कि परेशान मत हो, हम देखते हैं। मैं और वो आदमी झाड़ियों की तरफ गए, मगर कोई नज़र नहीं आया। वो आदमी अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आगे पीछे मारने लगा, मगर हमें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं वापस आके टायर लगाने लगा। टायर लगाने के बाद मैंने कहा कि काम हो गया है, चलें चलते हैं। अभी हम कार में बैठने ही लगे थे कि हमें झाड़ियों में से फिर से कोई हलचल होती सुनाई दी। मैंने फ़ौरन मुड़कर पीछे देखा, मगर अंधेरी की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने गाड़ी में से आवाज़ दी कि क्या हुआ है।
میں نے کہا کچھ نہیں اور میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسپیڈ دی مگر گاڑی آگے چل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے آف کر کے دوبارہ انجن سٹارٹ کیا اور اسپیڈ دی مگر پھر سے وہی مسئلہ، گاڑی آگے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ آخر یہاں نہ کوئی مدد کرنے والا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہاں سے کیسے نکلوں۔ اس آدمی نے بھی اپنی طرف سے ٹرائی کیا مگر گاڑی وہیں کی وہیں۔ اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر ٹائر ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے تو پھر گاڑی اسپیڈ کیوں نہیں پکڑ رہی ہے۔ میں گاڑی سے باہر نکل کر چیک کرنے لگا، ساتھ ہی وہ آدمی بھی آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی ہم چیک کر ہی رہے تھے کہ پھر سے وہی چمکدار چیز بہت تیزی سے ہمارے پیچھے سے گزری۔ میں اور وہ آدمی ایک دم سے ڈر گئے کہ یہ کیا تھا۔ میں اور وہ آدمی آگے پیچھے دیکھنے لگ گئے کہ آخر یہ ہے کیا، کہ اتنے میں ہی میری گاڑی کو پیچھے کی طرف سے کسی نے زور سے مارا۔ پوری گاڑی ہل گئی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر پیچھے کی طرف گیا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ تو پھر وہ جھٹکا، وہ کس نے مارا تھا؟ وہ عورتیں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں اور ان کے ساتھ وہ بچی بھی رونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ آدمی بھی جب آیا تو مجھے کہنے لگا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو پھر گاڑی اتنی زور سے ہل کیسے سکتی ہے؟ ہماری گاڑی کے علاوہ اس روڈ پر اس وقت کوئی اور گاڑی موجود نہیں تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی لگتا ہے یہ جگہ بھاری ہے کیونکہ یہ سب نارمل نہیں لگ رہا ہے۔ مجھے بھی اب شک ہو گیا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گاڑی ٹھیک ہونے کے باوجود اسپیڈ نہیں پکڑ رہی تھی اور اوپر سے یہ جھٹکا۔ ابھی میں اور وہ آدمی آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ ہم فوراً سے اس طرف گئے تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس پہ اس عورت نے کہا کہ جھاڑیوں میں کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے ہمیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کون ہے؟ تو اس نے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کوئی ہے۔ ابھی مجھے کسی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، ہم جا کر دیکھتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ گاڑی کو اندر سے لاک کر لیں۔ اور اس کے بعد میں اور وہ آدمی جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں کافی اندھیرا تھا، ہم نے ٹارچ ماری مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم دونوں واپس آنے کے لیے مڑے تو پیچھے سے جھاڑیاں زور زور سے ہلنے لگ گئیں۔ میں اور وہ آدمی اچانک مڑے تو جھاڑیاں ابھی بھی ہل رہی تھیں۔ ہم نے آواز دی، کون ہے؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ ان جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم تھوڑا آگے گئے ہوں گے کہ وہاں ایک بڑا سا درخت تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اندھیرا کافی تھا تو صحیح سے نظر نہیں آ پا رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اوپر کی طرف ماری تو اوپر بے حد خوفناک شکل والی مخلوق تھی۔ اس کا جسم تو انسانوں والا تھا مگر اس کی شکل بے حد بھیانک تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی نکلی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی روشنی ہے جس کو ہم نے روڈ پر دیکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ہم زور زور سے چیخنے لگ گئے۔ وہ مخلوق ہمیں دیکھتے ہی نیچے کی طرف بے حد اسپیڈ میں اتری اور بہت تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ جب درخت سے اتری تو سیم ویسے ہی روشنی کی طرح دکھائی دیا جیسے روڈ پر نظر آیا تھا۔ ہم دونوں حد سے زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہم دونوں واپسی کی طرف بھاگے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے میرا پاؤں پکڑ لیا ہو اور میں وہیں پر منہ کے بل گر پڑا۔ وہ آدمی مجھے اٹھانے لگا مگر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرا پاؤں سختی سے پکڑا ہوا ہے۔ میں چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں ہی پیچھے اندھیرے میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آدمی بہت کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اٹھا سکے مگر میرا پاؤں ہل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگائی مگر میں نہیں ہل پا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پڑھتے ہی یوں معلوم ہوا جیسے اس نہ نظر آنے والی مخلوق نے میرا پاؤں چھوڑ دیا ہے۔ پیچھے سے عجیب و غریب آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور ہم دونوں باہر کی طرف بھاگے۔ ہم جیسے تیسے مشکلوں سے باہر کی طرف آئے تو باہر گاڑی کے چاروں ٹائر پنکچر تھے۔ وہ دونوں عورتیں اور وہ بچی بہت زیادہ زور زور سے رو رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا ہے، کیسے چاروں ٹائر پنکچر ہو گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، آپ لوگ جیسے ہی اندر کی طرف گئے
تو وہ روشنی ہمیں دکھائی دی جو ہم نے پہلے بھی روڈ پر دیکھی تھی، اور اس کے بعد وہ روشنی ہماری گاڑی کے چاروں طرف گھومنے لگی اور ایک ایک کر کے ٹائروں میں سے آواز آنا شروع ہو گئی، اور پھر اچانک وہ چیز وہاں جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ میں اور وہ آدمی بھی فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی اندر سے لاک کر دی، کیونکہ ہم نے جو آج دیکھا تھا وہ قابل یقین نہیں تھا۔ وہ ایک بے حد خوفناک حقیقت تھی جس کو دل اور دماغ ماننے سے قاصر تھے۔ ہم سب خوف کے مارے گاڑی میں بیٹھے رہے اور کافی دیر تک وہیں ویٹ کیا۔ کافی دیر بعد ایک گاڑی وہاں سے گزرنے لگی تو ہمیں دیکھ کر رک گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے بھائی، خیریت ہے؟ اتنی رات کو یہاں آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے ان کو وہ سب کچھ بتایا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، مگر وہ ہماری بات پہ کچھ خاص یقین نہیں کر رہے تھے اور وہاں سے نکل گئے۔ اب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس وقت یہاں سے کیسے نکلیں، اور وہ کون سی مخلوق ہے جو یہاں موجود ہے۔ ہم پوری رات وہیں پر بیٹھے رہے۔ صبح ہوئی تو گاڑیوں کا وہاں سے گزر بسر ہونا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے رک کر ہماری مدد کی اور میری گاڑی کو ٹو کرتے ہوئے جہاں پہ میکینک تھا ادھر لے گئے۔ اس فیملی نے بھی وہاں سے دوسری ٹیکسی کی اور چلی گئی۔ میں بھی اپنی ٹیکسی ٹھیک کروا کر واپس گھر کی طرف آ گیا۔ واپسی میں جب اس جگہ سے گزرا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، مگر اللہ پاک کا کلام پڑھتے پڑھتے وہاں سے گزر کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے سب کچھ اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہا کہ آئندہ رات کے وقت آپ پلیز دور کی سواری مت لیجیے گا۔ میں آج تک اسی بات پر حیران اور پریشان ہوں کہ آخر کار وہ کون سی مخلوق تھی جو اس حد تک بھیانک تھی۔ اگر وہ ہمیں مار دیتی یا کوئی بڑا نقصان پہنچا دیتی تو ہم کیا ہی کر سکتے تھے، مگر اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہماری مدد فرمائی اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھا، ورنہ اس دن موت ہمارے بالکل سامنے تھی۔ میں آج بھی جب یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ لوگوں کو زین علی کی بتائی ہوئی یہ پراسرار کہانی اور ان کے ساتھ ہونے والا یہ خوفناک واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی خوفناک واقعہ یا کہانی ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں، میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئے پراسرار قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔